مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام مسیحی بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ اچھا، کچھ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ہیں، ان کا نام مجھے 2 منٹ، میں بلکہ اس کی تصویر لگاتا ہوں، لطیف سندھو کر کے نام ہے ان کا، آپ ان کی پروفائل دیکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بھائی کو بھی ایکسپوز کریں۔ اچھا، میں آپ کو ایک دو چیز بتانا چاہتا ہوں، جو بھی لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں یا اسے شیئر کرتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، بڑے تحمل سے اور غور سے سنیے گا اس بات کو۔ دیکھیں، میں کسی کو ایکسپوز کرنے نہیں آیا، اور نہ ہی میری کوئی ایسی خواہش ہے، نہ ہی میرے ایسے کوئی ارادے ہیں۔ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کلام کے مطابق لوگوں کو پہچانیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ خود اس سے بات کریں۔ میں آپ کو اتنی ساری چیزیں بتا رہا ہوں، سارے ببلیکلی حوالے دے رہا ہوں۔ دیکھیں، میں کوئی کہانی نہیں بتا رہا آپ کو کہ میں کوئی چیز الگ سے لا کے آپ کو دے رہا ہوں۔ میں ابھی بھی ان تمام لوگوں کو میری طرف سے دیکھیں کھلا چیلنج ہے، جو بھی کہتے ہیں نا کہ جی کلیسیا کا اتنی کلیسیاں کا ذکر ہے یا اتنی کلیسیاں کا ذکر ہے، تو میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں، مجھے کوئی کہانی نہیں سنانی۔ اگر کوئی بندہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے نا کہ کلیسیاں کا ذکر ہے، تو کوئی کہانی نہیں سنائے، مجھے بائبل میں سے ریفرنس نکال کے دو، کلیسیاؤں کا بھی اور چرچز کا بھی، ٹھیک ہے؟ کہ چرچ بنانے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کلیسیاں کتنی ہونی چاہیے، مجھے بائبل سے ثابت کر کے بتاؤ۔ اگر بائبل سے ثابت نہیں کر سکتے تو آپ مطلب نہیں کر سکتے، تو پھر تو آپ غلط ہو، وہ تو ہو، وہ جو حقیقت ہے وہ ہو، آپ غلط ہو، آپ کی دکان ہے، آپ کا کاروبار ہے۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، دیکھیں میری بات سنیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ آپ اکثر کلیسیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی کسی کی کسی کے ہاں کوئی میت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بٹھانا ہے لوگوں کو، جی ہماری کلیسیا کا نہیں ہے، ہم ان کو اپنے چرچ کا کمپاؤنڈ نہیں دیں گے، یا ہمارے چرچ میں یہ آ نہیں سکتے، شادی ہو تو جو نکاح نہیں ہو سکتا، یہ جو دوسرے چرچ کا ہے، یہ اس چرچ کا ہے۔ دیکھیں، یہی کام ہے فقی اور فریسیوں کے۔ میں آپ کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود سمجھیں، خود پڑھیں، خود خدا کے کلام کو سمجھیں۔ دیکھیں، میں آپ کو دو چیزیں اور بتاتا ہوں، میں نے پہلے بھی بتائی تھی۔ سب سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں پیچھے، تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ کو جب بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے، تو خدا اس سے خواب میں ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، مجھے عقل دے، حکمت دے، تاکہ میں تیری اتنی بڑی قوم کا انصاف کر سکوں۔ تو خدا اس بات پہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے تو نے مجھ سے وہ مانگا جو آج تک دنیا میں کسی انسان نے مجھ سے نہیں مانگا۔ اور خدا اسے اتنی عقل دیتا ہے اور انعام میں دولت، شہرت اور عزت دیتا ہے۔ پھر آپ دانیل پہ چلے جائیں، دانیل پہ بھی جب وہ بادشاہ کو خواب آتا ہے، سب سے پہلے دانیل پتہ کیا کرتا ہے؟ بتوں کی قربانیوں کو رد کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 7 پات کھانے کو دیں۔ خدا خوش ہوتا ہے، خدا اس کو حکمت دیتا ہے۔ پھر جب بادشاہ کو خواب نظر آتا ہے، بادشاہ سب نبیوں کو مارنے کا، وہ جتنے بھی نبی نہیں ہوتے بلکہ وہ جتنے پجاری وجاری ان جیسے لوگ دکاندار ہوتے ہیں، دکاندار وہ ہوتے ہیں جادوگر اور نجومی اور فالگیر، تو ان سب کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا شرط کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ شرط یہ رکھتا ہے کہ مجھے میرا خواب بھی بتاؤ، اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو سوال کسی نے نہیں کیا۔ تو دانیل کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے اس طرح حکم دے دیا کہ سب فالگیروں کو مار دیا جائے، جتنے نجومی فالگیر جتنے بھی بادشاہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر دانیل کے تھوڑا سا وقت مانگتا ہے بادشاہ سے اور دعا کرتا ہے، خدا اسے اس خواب بھی بتاتا ہے کہ خواب آیا کیا تھا بادشاہ کو، اور اس کی تعبیر بھی بتاتا ہے۔ دیکھیں، میں اگر ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، آپ مجھے ان جیسا نہ بنائیں، میری آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے۔ آپ مجھے یہ نہ بولیں کہ میں اس کو ایکسپوز کروں یا اس کو ایکسپوز کروں، آپ خود سمجھدار ہو جائیں۔ جب آپ خود سمجھدار ہو جائیں گے، خود سوال کریں گے، تو آپ یقین مانیں میرے ایک بندے کے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں مطلب
اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد اگر میں وہی بیوقوف جاہلوں والے کام شروع کر دوں گا تو اور مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. مجھے آپ ان جیسا نہ بنائیں پلیز. مجھے اس طرح کے ایس ایم ایس نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود سوال کریں ان سے. اور جن لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں ان کو بتائیں، ان کو پڑھ کے بتائیں. وہ پڑھ کے وہ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو آڈیو میں بائبل سنائیں. خود سمجھ جائیں یار. میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں بس دیکھیں، مجھے خدا نے جتنی عقل دی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی میں ایک دو چیز اور لگا رہا ہوں. یہ ہے ابھی جو کچھ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، جس کی بنیاد جو تھی، جہاں سے میں نے یہ شروع کیا، وہ جمیل ناصر صاحب نے، کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہودی اور کرسچنوں کے بارے میں نا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اتنی غلط انفارمیشن انٹرنیٹ پہ ہر جگہ پہ، مطلب آپ جس ملک میں رہتے ہو نا، یہاں تو سمجھ لیں کہ جھوٹوں کے انبار ہیں. ہر آدمی آپ کو کوئی نہ کوئی ایک نئی کہانی سنا رہا ہوگا. یہودیوں کے بارے میں، کرسچنوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی نئی کہانی. یہاں تو جھوٹ کا مطلب بول بالا ہے نا. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہے. آپ رومیو کا 11واں باب پڑھیں. میں اس کی آڈیو پوری لگاتا ہوں. ویسے تو میں نے آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی کتاب کو پورا نہیں پڑھتے نا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک آدھی آیت بتا کے میں کوئی دانشور نہیں بننا چاہتا. نہ میرا کوئی ایسا شوق ہے، نہ میری ایسا کوئی ارادہ ہے. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھدار ہو جائیں، آپ لوگ عقل مند ہو جائیں اور ان سے سوال کریں. ٹھیک ہے. آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس باب کو سنیں، پھر بات کرتے ہیں. اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا. خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے پولس رسول کا خط، اس کا 11واں باب. پس میں کہتا ہوں کہ کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بن میّن کے قبیلہ میں سے ہوں. خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا. کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا. اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہاں ہیں. مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں. اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا. بس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی، مگر برگزیدوں کو ملی، اور باقی سخت کیے گئے. چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی، اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں. اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخوان ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے. ان کی آنکھوں پر تاریکی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں، اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ. بس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے. بس جب ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا، تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا. میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں، چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں. اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے اپنی قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں. کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے عام ملنے کا باعث ہوا، تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں. لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا، تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر. اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں
بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ بس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں۔ اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے، بس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں، اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرطے کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر، جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی۔ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ جی، تو آپ نے اس باپ کو سنا۔ دیکھیں، میں کوئی بھی چیز اپنے پاس سے نہیں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جمیل ناصر نے بھی جتنی بکواس کی ہے نا، ان ساری باتوں کا جواب آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ سب جو لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور تو ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ مزہ تب ہے جب آپ سوال کریں گے، جب ہم سب مل کے سوال کریں گے نا۔ دیکھیں میری کوشش یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کو بانٹوں، میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو ایک کمرے میں ایک جگہ پہ جمع کروں، میں سب کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ جو ان لوگوں نے ہم لوگوں کو بانٹ دیا ہے، میں اس جو فتنے ہیں ان کو ختم کرنے کی میری کوشش ہے۔ میری کوشش بالکل یہ نہیں ہے میں کوئی اپنا چرچ بناؤں یا میں کوئی اپنا وہ کروں۔ ہاں، مجھ میں جتنی عقل ہے میں کوشش کروں گا، میں بتاتا رہوں گا۔ اور آپ کو میں دو تین چیزیں اور بتاتا ہوں، اگر آپ زندگی میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ڈیبیٹ سنا کریں۔ میں نے ایک بھائی کا، وہ میتھیو سلیمان تھے، وہ تو اردو میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپ اس کی ڈیبیٹ سنیں۔ ویسے تو میں تو انگریزی میں سنتا ہوں، مجھے سمجھ میں آتی ہے، تو میں وہ انگریزی کی جتنے ڈیبیٹرز ہیں جو انٹرنیشنل ڈیبیٹرز ہیں، جیسے جے اسمتھ ہو گیا، ڈیوڈ ووڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک اور بھائی ہیں، اور بھی مطلب بہت سارے اس طرح ڈیبیٹر ہیں جو لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں ریلیجیس اس پہ، تو آپ ان کی ڈیبیٹ سنیں، آپ میتھیو سلیمان کی سنیں، آپ کو بہت ساری چیزیں پاکستان کی جو ہے نا وہ ایزیلی سمجھ جائیں گے۔ آپ جہاں رہتے ہیں نا، آپ اس کے لحاظ سے خود کو اپنی تیاری کریں، ہمیں اس حساب سے تیاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں، ایک بھائی اور بھی ہیں، اسٹیفن بن نون، ان کی بھی باتیں سنیں۔ وہ ڈیبیٹ تو نہیں کرتے لیکن وہ نالج والی باتیں بتاتے ہیں کلام کے مطابق۔ جیسے ہمارے ایک اور بھائی ہیں الماس جیکب، وہ آپ کو بھی ایک الگ قسم کی خدا نے ان کو عقل دی ہے، وہ بھی آپ کو بہت اچھی باتیں بتائیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کی ویڈیو دیکھیں، ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے سے، ان کے سیمیناروں میں جانے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ ان کو خود کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ میں ثابت کر دوں گا، میں آپ کو آہستہ آہستہ ساری دیکھیں۔ وہ جمیل ناصر نے وہ جو چرچوں والی بات کی نا کہ سیمینار اور یہ اور وہ اور ایسا ویسا، کسی جگہ پہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، سب ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔
یہ اپنے بنائی ہوئی چیزیں، تاکہ جو بھی ہمارے یہاں سے لوگ نکلیں وہ ہماری چھتر چھایا تلے رہیں، جو کمائیں ہمیں پتہ ہو کہ یہ بندہ کس دکان سے کتنے پیسے آ رہے ہیں، کس طرح آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے مقصد یہ ہیں، اور میں ان چوروں ڈاکوؤں کے برابر مجھے نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ میں ہونا چاہتا ہوں۔ میں دوسروں کو بتا کے خود بیوقوف نہیں بننا چاہتا، ٹھیک ہے؟ آپ خود سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ لطیف بھائی جو بھی ہیں، لطیف سندھو، مطلب اس آدمی کو ویسے شرم آنی چاہیے۔ ان سب کو دیکھیں، مجھے اتنا پتہ ہے ان سب سنتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، لیکن عمل یہ کس طرح کرتے ہیں اب آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ وہ ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ کس طرح کتنے لوگوں تک ویڈیو پہنچتی ہے، کتنے لوگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں میں، کہ اکثر جو یہ لوگ بتاتے ہیں نا کہ جی یورپ میں یہ ہو رہا ہے، یورپ میں وہ ہو رہا ہے، ایک میری بات یاد رکھے گا، پورا امریکہ یا پورا یورپ کرسچن نہیں ہے، ہر گورا کرسچن نہیں ہوتا۔ ان میں لوگ بت پرست بھی ہیں، ان میں لوگ شیطان کو ماننے والے بھی ہیں، جو کھلے عام شیطان کو مانتے ہیں۔ وہ الماس بھائی کی آپ ویڈیو دیکھیں، الماس جیکب کی، آپ کو زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ان چیزوں پہ بہت خدا نے ان کو عقل دی ہے، اور ان کے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، سمجھیں۔ اور جو وہاں پر یورپ میں جو ٹرینڈ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں خدا سے اتنے قریب نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ جو کلیسیوں کا جو ذکر آتا ہے نا، مکاشفہ کی کتاب دوسرے باب سے، دوسرا باب اور تیسرا باب میں جو 7 کلیسیوں کا ذکر آتا ہے، جن کو بتایا جاتا ہے، جن کے بارے میں، وہ 7 کلیسیوں کی مختلف 7 خامیاں بتائی جاتی ہیں کہ کس میں کیا خامی ہے۔ وہ اگر آپ تھوڑا سا عقل سے آپ اس کو سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ہر برے جتنے بھی یہ ملک ہے نا، ہر طرح کے لوگوں کے، مختلف لوگوں کے مختلف ریت و رواج ہیں، ہمارے یہاں پہ مختلف ہیں۔ جو پہلی ہی کہ آپ پڑھیں گے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار آپ پاکستان میں رہتے ہو، یہ تو یہاں پر ہمارے یہاں پر ہے چیزیں ہو رہی ہیں، مطلب آپ سب چیزیں سمجھ جاؤ گے باس۔ کوئی مشکل نہیں ہے، خود پڑھیں، دعا کریں، خدا سے عقل مانگے، خدا آپ کو سمجھائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، ہمت دے، طاقت دے۔ خدا حافظ۔